دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، تمام ہو جائے، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی خاتم النبیین وشفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اس سلسلے کی آج 8ویں گفتگو ہے اور آج ہمارا موضوع ہے شرائط ظہور و علامات ظہور۔ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے اور ہمارے معاشرے میں اگر کسی حد تک علائم ظہور کو بیان کیا بھی جاتا ہو تو شرائط ظہور کو قطعاً بیان نہیں کیا جاتا، در حالی کہ شرائط ظہور کا موضوع علامات ظہور سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بہرحال اس موضوع کی اہمیت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر ان شرائط اور ان علامات کے ساتھ کوئی شخص مہدویت کا دعویٰ کرے تو اس کا مطلب ہے وہ حقیقی امام ہے، اور جو شخص ان شرائط اور ظہور کے بغیر مہدویت کا دعویٰ کرے تو اس کا مطلب ہے وہ سچا مہدی یا ہمارا حقیقی امام نہیں ہے۔ لہٰذا اس بحث کو سمجھنا انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ مومنین کا ایک عمومی سوال بھی ہے کہ بالآخر ہمارے امام کا، حجت خدا کا ظہور کب ہوگا؟ تو سوال یہ ہے کہ آیا ظہور سے پہلے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام کا ظہور کب ہوگا، یا امام کا ظہور آیا نزدیک ہے یا نزدیک نہیں؟ تو اس بحث میں اسی چیز کا جواب دیا جائے گا کہ آیا یہ مشخص کیا جا سکتا ہے کہ ظہور کب ہوگا، اور اگر مشخص کیا جا سکتا ہے تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ ظہور کب ہوگا؟ اس کے علاوہ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ آیا ظہور کے سلسلے میں مومنین کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا نہیں؟ یعنی ظہور کے سلسلے میں آیا ہم ظہور کو نزدیک کر سکتے ہیں یا نزدیک نہیں کر سکتے؟ آیا ہمارا کوئی وظیفہ اپنے امام کی نسبت بنتا ہے یا نہیں، کہ جسے عام طور پر ہم منتظرین کی ذمہ داریوں کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی شرائط اور نشانیوں میں فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ شرائط فی الواقع ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو ظہور کو متحقق کرتی ہیں، ظہور کے لیے سبب کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں جو ظہور کرواتی ہیں، در حالی کہ نشانیاں ظہور کرواتی نہیں ہیں یا ظہور کو نزدیک کرنے کا سبب نہیں بنتی۔ نشانی صرف یہ بتاتی ہے کہ امام کا ظہور نزدیک ہے۔ اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں، جیسے مثلاً ہمیں لاہور سے اسلام آباد کی طرف جانا ہے اور لاہور سے اسلام آباد کا فاصلہ مثلاً 400 کلومیٹر ہے، تو کوئی ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ جب آپ راستہ چلتے چلتے آپ کے سامنے ایک بورڈ آئے گا جس کے اوپر لکھا ہوگا کہ 30 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے، بس یہاں سے اسلام آباد نزدیک ہے۔ یہاں یہ بورڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلام آباد یہاں سے نزدیک ہے، لیکن یہ اسلام آباد کو نزدیک کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا۔ یعنی اگر کوئی شخص، بس اوقات بعض لوگ مذاق کرتے ہیں، مثلا بچے ہیں، وہ ایک بورڈ پہ جہاں 300 کلومیٹر کا بورڈ لگا ہے وہ آ کے ایک صفر کو مٹا دیتے ہیں اور اس بورڈ پہ 30 کا ہندسہ باقی رہ جاتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہاں یہ بورڈ لگا ہے 30 کلومیٹر کا، اس کا مطلب ہے کہ اب ہماری منزل مقصود نزدیک ہے۔ نہ، کبھی بھی یہ بورڈ اسلام آباد کو نزدیک کرنے کا سبب نہیں بنتا، یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ اب اسلام آباد نزدیک ہے۔ اس سے ہم یہ بات بھی سمجھ گئے ہیں کہ جو نشانی ہوتی ہے
وہ ضروری نہیں کہ اصل مقصد سے پہلے حتماً ظاہر بھی ہو، یعنی ممکن ہے وہ جہاں 30 کلومیٹر کا بورڈ ہے وہ بورڈ کسی آندھی یا طوفان کی وجہ سے گر جائے اور ہم یہ کہیں کہ اب تو اسلام آباد آ ہی نہیں سکتا چونکہ وہ بورڈ آیا ہی نہیں. نہ، یہ صرف نشانی ہے، یہ بتاتی ہے کہ اب مقصد نزدیک ہے، اور ممکن ہے کہ مقصد تک ہم پہنچ جائیں اور نشانی ظاہر نہ ہو، لیکن شرائط ایسی نہیں ہے. شرط کے بغیر کبھی بھی منزل مقصود تک پہنچا نہیں جا سکتا. اور ہماری اس مثال میں شرط فاصلے کا طے ہونا ہے، یعنی اگر ہم فاصلہ طے کرتے ہیں تو اسلام آباد نزدیک ہوگا، اگر ہم یہ فاصلہ طے نہیں کرتے تو کبھی بھی اسلام آباد نزدیک نہیں ہوگا. اگرچہ ہمارے سامنے سائن بورڈ مختلف طرح کے آتے رہیں اور آخر میں بلکہ ایسا سائن بورڈ آ جائے کہ اب اسلام آباد 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، پھر بھی اسلام آباد نزدیک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم یہ سفر طے نہ کریں. بس سفر طے کرنا شرط ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، لیکن بورڈ کا آنا اور ان علامات کا آنا یہ صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اب فاصلہ کتنا رہ گیا ہے اور اب منزل مقصود نزدیک ہے. بالکل اسی طرح ظہور کے لیے بھی کچھ نشانیاں ہیں جو صرف یہ بتاتی ہیں کہ اب ظہور نزدیک ہے، لیکن ظہور کو نزدیک کرنے میں ان کا کوئی بھی کردار نہیں ہے. در حالی کے شرائط انہیں کہتے ہیں کہ جو ظہور کو نزدیک کرتی ہیں، اور ان کے بغیر ظہور متحقق نہیں ہو سکتا. بس اصلی فرق شرائط اور نشانیوں میں یہی ہے کہ شرائط ظہور کو متحقق کرتی ہیں، ظہور کا سبب بنتی ہیں، در حالی کے نشانیاں صرف نزدیک ہونے کا پتہ دیتی ہیں. اس کے علاوہ نشانیوں میں اور شرائط میں کچھ فرق پائے جاتے ہیں، جیسا کہ تمام نشانیوں کا ایک زمانے میں اکٹھا ہونا ضروری نہیں ہے. ممکن ہے ایک نشانی ظاہر ہو اور ختم ہو جائے، اس کے بعد دوسری نشانی ظاہر ہو اور ختم ہو جائے. در حالی کے تمام شرائط کا ایک زمانے میں اکٹھا ہونا ضروری ہے، یعنی اگر تمام شرائط اکٹھی ہوں گی تو ظہور ہوگا، اگر تمام شرائط اکٹھا نہیں ہوں گی تو ظہور متحقق نہیں ہوگا. اس کے علاوہ نشانیوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں پایا جاتا ہے، جیسا کہ ہم بیان کریں کہ مثلا نشانیوں میں سفیانی کا خروج ہے یا خسف بیدا ہے یا قتل نفس زکیہ ہے، تو ان کا آپس میں کوئی ایسا تعلق نہیں پایا جاتا، لیکن شرائط کا آپس میں ایک گہرا تعلق پایا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے عرض کیا کہ نشانی ظاہر ہونے کے بعد ممکن ہے ختم ہو جائے، لیکن شرط ظاہر ہونے کے بعد ختم نہیں ہوگی، اور اگر کسی وجہ سے شرط ظاہر ہو جانے کے بعد، شرط متحقق ہو جانے کے بعد ختم ہو گئی تو ہمیں دوبارہ اس کا انتظار کرنا پڑے گا کہ جب تک تمام شرائط ایک زمانے میں اکٹھی نہ ہو جائیں ظہور متحقق نہیں ہو سکتا. اسی طرح شرط اور نشانی کے درمیان ایک فرق یہ پایا جاتا ہے کہ جب نشانی ظاہر ہوتی ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے، لیکن ممکن ہے کہ شرط متحقق ہو جائے لیکن اس کا کسی کو بھی علم نہ ہو. شرائط جو ہیں یہ معجزاتی نہیں ہے بلکہ ایک طبیعی عمل ہے، در حالی کہ بعض نشانیاں معجزاتی ہیں اور معجزے کے ذریعے انجام پاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اہم فرق یہ ہے کہ شرائط کی جو بحث ہے یہ عقلی ہے، یعنی ہم شرائط کی بحث کو عقلی انداز میں بیان کر سکتے ہیں، لیکن علامات کی بحث یہ قطعاً عقلی نہیں ہے بلکہ اس کو ائمہ معصومین نے بیان کیا ہے. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ نشانیوں کا ظہور کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں پایا جاتا، صرف ائمہ نے بتایا ہے کہ ظہور ہونے سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، لہٰذا یہ نشانیوں کی بحث صرف اور صرف روایات کے ذریعے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں اور عقل کے ذریعے اس کو درک نہیں کیا جا سکتا. اب ہم آج اس نشست میں صرف شرائط ظہور کو بیان کریں گے اور نشانیوں یا علامات کی بحث کو اگلے نشست میں بیان کریں گے. شرائط ظہور کو جیسا کہ عرض کیا کہ یہ ایک کاملاً عقلی بحث ہے. شرائط ظہور کو سمجھنے کے لیے ایک اصول بہت مہم ہے، اگر ہم نے اس اصول پہ توجہ نہ کی تو ہم شرائط کی بحث کو سمجھ نہیں سکتے. وہ اصول یہ ہے کہ امام کا جو ظہور ہوگا اور امام کا جو قیام ہوگا یہ قطعاً معجزاتی قیام نہیں ہوگا بلکہ اس کو طبی روال طے کرنا ہے اور اپنے تمام طبی مراحل سے اس انقلاب کو رونما ہونا ہے.
بس یہ بات واضح ہے کہ امام کا جو قیام ہے یہ معجزاتی نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ امام تشریف لائیں اور معجزاتی انداز میں سارے کام خود بخود انجام پا جائیں، یعنی تمام حکومتیں امام کے آگے سر تسلیم خم کر دیں اور ان کی بیعت کر لیں اور اپنی حکومت امام کو پیش کر دیں اور تمام مراکز ظلم و فساد خود بخود ختم ہو جائیں، یا وہ جو ظالمین ہیں وہ اپنا ظلم کرنا ختم کر دیں۔ نہ خود بخود یہ عمل انجام نہیں پائے گا، بلکہ اسے طبی انداز میں انجام پانا ہے۔ پس معجزہ یہاں رونما نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں ایک روایت بھی ہے کہ پہلے بھی اس کو میں نے ایک موقع پہ عرض کیا تھا، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے۔ ایک فرقہ کلامی ہے مرجئہ، ان کا یہ نظریہ ہے کہ جب امام ظہور کریں گے تو معجزاتی انداز میں تمام کام رونما ہو جائیں گے۔ اسی کو ایک راوی امام علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ مرجئہ والے کہتے ہیں کہ یہ سارے کام خود بخود انجام پا جائیں گے اور ایک ذرہ بھی خون اس سلسلے میں نہیں بہے گا۔ امام اس کے بہرحال اس روایت کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کاللہ، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر ایسا ہونا ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا ہو جاتا، در حالی کہ ان کے دانت اس راہ میں شہید ہوئے ہیں اور ان کا چہرہ زخمی ہوا ہے۔ اور ایک معقول بات بھی ہے کہ اگر امام کا ظہور اور اس کے بعد کے سارے مراحل اگر معجزاتی انداز میں ہونا ہوتے تو اس غیبت کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر معجزاتی انداز میں ہی یہ کام ہونا ہوتے تو اصلا سید الشہداء کی اس عظیم قربانی کی کوئی وجہ نہیں تھی، بلکہ چاہیے یہ تھا کہ معجزاتی انداز میں پیغمبر کے دور میں، معجزاتی انداز میں سید الشہداء کے دور میں، معجزاتی انداز میں امیر المومنین کے دور میں ہو جاتے، یا اگر امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں ہی اس کام کا ہونا طے پایا تھا تو جیسے ہی امام کی ولادت ہوئی معجزاتی انداز میں یہ سارے کام ہو جاتے اور اصلاً غیبت کی ضرورت نہ تھی۔ بس یہ غیبت بتاتی ہے یا اس راستے میں مقدس ترین ہستیوں کا لہو بہنا یہ بتاتا ہے کہ اس کام کو معجزاتی انداز میں نہیں ہونا، اور غیبت اسی وجہ سے ہے کہ اسی چیز کا انتظار ہو رہا ہے کہ یہ کام اپنے طبعی انداز میں انجام پا سکیں۔ البتہ جہاں ہم نے معجزے کی نفی کی تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی مدد بھی نہیں آئے گی، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا نے نصرت کا جو وعدہ کیا ہے وہ نصرت الہی ضرور متحقق ہوگی، وہی نصرت کے جو جنگ بدر میں، جنگ احد میں ہوئی ہے، اور خدا نے اس کی طرف بارہا اشارہ کیا ہے، قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ جو بھی خدا کے راستے میں آئے خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ بس اوقات قرآن کہتے ہیں 1000 فرشتوں کے ساتھ، بس اوقات 2000 فرشتے، اور بس اوقات قرآن کہتا ہے کہ پروردگار، یعنی ایک آیہ مجیدہ ہے کہ جس میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ جو بھی خدا کے راستے میں آئے اور تقوی اختیار کرے تو خدا اس کی 5000 فرشتوں کے ساتھ مدد کرے گا۔ بس یہ جو مدد ہے خدا کی طرف سے، جو نصرت ہے کہ جو بھی خدا کے راستے میں آئے خدا کی طرف سے مدد آتی ہے، یہ مدد ضرور ہوگی، لیکن اس مدد کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور کوئی محنت یا جہاد نہ کریں یا قتل و قتال نہ کریں اور خدا خود بخود تمام امور کو انجام دے دے۔ مراد یہ ہے کہ ایسا کوئی معجزہ رونما نہیں ہوگا، بلکہ لوگ خدا کے راستے میں نکلیں گے اور خدا بھی ان کی مدد کرے گا۔ اب جہاں ہم نے یہ کہا کہ یہ سارے کام معجزے کے ذریعے انجام نہیں پائیں گے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اب جو تمام مخالفین ہیں امام علیہ السلام کے، ان تمام مخالفین کو مثلا قتل کیا جائے گا یا ان کو نظر بند کیا جائے گا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ فرض کریں کہ دنیا میں مثلا آدھی دنیا سے زیادہ مثلا خدا یا رسول یا امام معصوم یا حضرت حجت کی مخالف ہے اور ان کو ہم قتل کر دیں یا ان کو ہم نظر بند کر دیں، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ حضرت حجت نے عدل و انصاف کو نافذ کرنا ہے، قتل و قتال کا خاتمہ کرنا ہے، اور کبھی بھی قتل و قتال کا خاتمہ قتل کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا۔ بس یہ جو انتظار کیا جا رہا ہے وہ اسی بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ ایک تو بغیر معجزے کے طبی انداز میں یہ سارے امور انجام پا جائیں اور قتل و قتال بھی کم سے کم ہو۔ البتہ اس کی بھی نفی نہیں ہے کہ قتل و قتال بالکل بھی نہیں ہوگا، لیکن
یہ صرف مخالفین کے ساتھ، دشمنان کے ساتھ، جو راستے میں رکاوٹیں بنیں گے صرف ان کے ساتھ قتل و قتال کیا جائے گا، عام عوام کے ساتھ کوئی بھی جنگ و جدال نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ عرض کیا کہ یہ شرائط کی بحث جو ہے یہ عقلی بحث ہے، تو ہم آپ کے لیے عرض کریں کہ دنیا میں آنے والا کوئی بھی انقلاب جب رونما ہوتا ہے تو ان میں 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے، یعنی طبی انداز میں جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے تو ان میں یہ 4 شرائط پائی جاتی ہیں۔ وہ 4 شرائط یہ ہیں کہ کسی انقلاب کے لیے سب سے پہلے تو ایک آئین، قانون یا ضابطے کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، ایک رہبر اور رہنما کا ہونا ضروری ہے جو اس تحریک کو لے کے آگے بڑھے۔ نمبر 3، جانثاروں، ساتھیوں کا ہونا ضروری ہے جو رہبر کی رکاب میں جنگ کریں اور اس کی راہ میں خون بہائیں۔ اور نمبر 4، معاشرے کی آمادگی بھی ضروری ہے۔ اب ہم ان تمام شرائط کو مختصر انداز میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی شرط عرض کی کہ جامع قانون ضابطے کا ہونا ضروری ہے، ایک آئین کا ہونا ضروری ہے، ایک قانون ہو جس پر چلتے ہوئے اس انقلاب کو رونما کیا جا سکے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام نے جب اس دنیا میں تشریف لانا ہے تو انہوں نے کون سا انقلاب برپا کرنا ہے۔ یہ واضح ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا میں سے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام نے تمام مراکز ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، جہاں جہاں سے بھی ظلم کی ترویج ہوتی ہے اس کو ختم کرنا ہے، جہاں جہاں سے گناہ پھیلتا ہے، فساد ہوتا ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ انقلاب کامیاب ہو جائے گا اور پوری دنیا پہ پروردگار کی حکومت نافذ ہو جائے گی تو اب دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ تمام بنی نوع انسان کو خدا کی طرف لے کے چلنا ہے۔ اور یہ دوسرا مرحلہ شاید پہلے مرحلے سے بھی کسی حد تک سخت ہے، یعنی پوری دنیا کے انسانوں کو اختیاراً پروردگار کی طرف لے کے جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تلوار کے زور سے پوری انسانیت کو خدا کی طرف متوجہ کیا جائے اور تمام لوگ خدا کی عبادت اور بندگی کریں، نہ، اختیاری حالت میں پوری دنیا خدا کے نزدیک ہو، قرب الہی کی منازل طے کرتے ہوئے اس معاشرے کو عدل و انصاف سے بھر دیں۔ یہ دونوں کام بہرحال انتہائی سخت ہیں اور انتہائی مشکل ہیں۔ اس کے لیے ایک ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جن میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہو کہ پوری دنیا سے ظلم و فساد کو ختم بھی کر سکتا ہو اور پوری دنیا کے انسانوں کو خدا کی طرف راغب بھی کر سکتا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پہلی شرط ہے، آیا یہ شرط موجود ہے یا موجود نہیں؟ تو خدا کا شکر ہے کہ یہ پہلی شرط موجود ہے۔ کیسے موجود ہے؟ وہ آئین اور ضابطہ کیا ہے؟ وہ آئین اور ضابطہ وہ خدا کی کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہے، کہ جو یہ آئین ہے اور یہ ضابطہ ہے جو بتائے گا کہ اس کے اوپر چلتے ہوئے ہم کیسے ظلم و فساد کو ختم کر سکتے ہیں اور انسانوں کو خدا کے نزدیک کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ قرآن نے یہ کام عملی انداز میں کر کے دکھایا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو وہ جو جہالتوں بھرا معاشرہ تھا، جو ظلم و فساد سے بھرا ہوا تھا اور جہالت میں جس معاشرے کی مثال دی جاتی تھی، ایسا تاریک اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چھپا ہوا وہ معاشرہ تھا، جیسے ہی یہ قرآن آتا ہے اس قرآن کی برکت سے وہ معاشرہ اتنا ترقی کرتا ہے اور اتنا روشن ہو جاتا ہے اور وہ معاشرہ ترقی کرتے کرتے دنیا کے متمدن ترین معاشروں میں شمار ہوتا ہے اور پوری دنیا کو نجات کا پیغام دیتا ہے۔ اس قرآن نے عملی طور پر ثابت کیا ہے کہ اس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اس کے اوپر چلتے ہوئے ظلم و فساد کو ختم کر کے قرب اللہ کی منازل بھی طے کی جا سکتی ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اوس و خزرج کا معروف اختلاف ہے اور دوسرے قبائل عرب جو تھے، اسی قرآن نے ان کے تمام اختلافات کو ختم کر کے انہیں خدا کی طرف راغب کیا ہے۔ بس خدا کا شکر کہ یہ شرط موجود ہے۔
جو ضابطۂ عمل ہمیں چاہیے تھا وہ ضابطۂ عمل ہمارے پاس موجود ہے، اور اس قرآن کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ جو غرض خلقت ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس قرآن میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ تمام بنی نوع انسان کو اختیاری انداز میں خدا کی بندگی کی طرف لے آئے۔ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، سنتہ سنتی، اس کی سنت میری سنت ہے، اور وہ لوگوں کو میرے دین پر قائم کرے گا اور میری شریعت کی طرف دعوت دے گا، وَيَدْعُوهُمْ إِلَىٰ كِتَابِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، اور لوگوں کو پروردگار کی کتاب کی طرف دعوت دے گا۔ یعنی رسول اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو اسی کتاب کی طرف دعوت دیں گے، یعنی وہ جو آئین اور ضابطہ ہے وہ یہی کتاب پروردگار ہے۔ اب آتے ہیں دوسری شرط کی طرف۔ دوسری شرط ہے رہنما اور رہبر کا ہونا، کہ کوئی بھی تحریک، کوئی بھی انقلاب کسی پیشوا، کسی رہبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک بالآخر ایک رہبر ہوتا ہے جو اس تحریک کو چلاتا ہے، اور کسی انقلاب کو کامیاب کرنے میں اس کا ایک اہم کردار ہے، اور یہ واضح ہے کہ رہبر کے بغیر کسی بھی انقلاب کی کامیابی ممکن نہیں، اور اگر بالفرض کوئی انقلاب کامیاب ہو بھی جائے لیکن اس میں ایک لائق اور شائستہ رہبر نہ ہو تو وہ انقلاب زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا۔ جیسا کہ آج کے دور میں ہم ایک معروف مثال بیان کر سکتے ہیں مصر اور ایران کے انقلاب کی، کہ مصر کا انقلاب بھی کامیابی سے ہمکنار تو ہو گیا، لیکن چونکہ مصریوں کے پاس ایک شائستہ، ایک اچھا، ایک مناسب رہبر موجود نہیں تھا، یہ انقلاب بہت جلد ناکام ہو گیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایران کا جو انقلاب ہے، چونکہ ان کے پاس ایک مناسب، ایک بہترین رہبر موجود تھا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی شکل میں، یہ انقلاب آج تک چل رہا ہے۔ بس رہبر کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور قرآن میں بھی ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اپنی بار بار کی شکست کے بعد اپنے نبی کے پاس آ کر اس بات کا تقاضا کیا کہ ہمیں ایک مناسب رہبر کی ضرورت ہے، تو پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کسی رہبر کی ضرورت نہیں بلکہ خدا کی راہ میں جا کے جہاد کرو، بلکہ خدا نے ان کے لیے ایک رہبر کو انتخاب کیا اور ان کی شرائط کو بیان کیا، کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفاہ علیک، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا نے اسے تمہارے لیے انتخاب کیا اور اسے علم اور جسم عطا کیا۔ علم عطا کیا یعنی اسے معرفت اور حکمت عطا کی کہ جس کے ذریعے سے یہ انقلاب برپا کر سکتا ہے، جس کے ذریعے تمہیں یہ فتوحات سے ہمکنار کر سکتا ہے، اور جسم اشارہ ہے قدرت کی طرف، یعنی اس کو قدرت بھی عطا کی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی رہبر میں ان دو شرائط کا ہونا ضروری ہے، ایک تو اس کے اندر علم ہونا چاہیے، معرفت، شناخت ہونی چاہیے، اور دوسرا اس کے اندر شجاعت ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا رہبر آیا موجود ہے یا موجود نہیں؟ خدا کا شکر ہے کہ یہ دوسری شرط بھی موجود ہے۔ کون ہے رہبر؟ رہبر حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بہترین رہبر ہمارے پاس موجود ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں، کہ جن کو اس آئین، قانون اور ضابطے کی شناخت بھی ہے، یعنی قرآن کا علم ہے، چونکہ یہ قرآن کے وارث ہیں، قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا، یہ بہترین معرفت رکھتے ہیں قرآن کی۔ اور دوسرا شجاعت، کہ ہمارے تمام ائمہ کا خاصہ ہے کہ وہ شجاعت کے عنصر سے، وہ شجاعت کی صفت سے بہرہ مند ہے۔ بس یہ دونوں شرائط ہمارے اس رہبر کے اندر موجود ہیں، اور یہ رہبر ہمارے لیے موجود ہے۔ کہا تھا کہ 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے، ابھی تک ہم نے 2 شرائط کو بیان کیا اور پتہ چلا کہ دونوں شرائط موجود ہیں۔ اس کے بعد جو 2 شرائط ہیں ان میں سے تیسری شرط یہ ہے جانثاروں اور ساتھیوں کا ہونا، اور چوتھی شرط ہے معاشرے کی آمادگی۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بحث کو صحیح انداز میں سمجھ سکیں اور امام کا ظہور نزدیک کرنے میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، تمام ہو جائے، دعا کرو، دعا کرو،
دعا کرو